کس گلے تازہ کا ہے دربار قیصر باغ میں، پھول کر ٹوپی ہوئی دستار قیصر باغ میں۔ کس کے چمکے چاند سے رخسار قیصر باغ میں، چاندنی ہے سایہ دیوار قیصر باغ میں۔ گل سمجھ کر نقش پا پر بلبلیں دیتی ہے جاں، پاؤں رکھنا ہو گیا دشوار قیصر باغ میں۔ بن گئے دانے انار گلشن فردوس کے، جگنو بیٹھے جہاں دو چار قیصر باغ میں۔ ناز کیوں کر ہو نہ مجھ کو اپنے طالع پر امیر، رشک قیصر کا ہوا دیدار قیصر باغ میں۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ 1848 میں قیصر باغ کی تعمیر شروع ہوئی اور 1850 میں ختم ہوئی۔ اس کی تیاری میں 80 لاکھ روپے صرف ہوئے تھے۔ یہ کم سے کم 4 میل کے دور میں تھا۔ بادشاہ منزل، روشن الدولہ کی کوٹھی، مقبرہ سعادت علی خاں، گھسیاری منڈی، اردلی بازار، چولکھی کوٹھی، حضرت گنج، یہ سب مقامات گویا اس باغ میں داخل تھے۔ اس کے اندر قلعہ در قلعہ تھا۔ اس میں سردار محل، یاسمین محل، فردوس منزل، معشوق محل اور نواب محل وغیرہ بنے تھے۔ باغ کے 12 دروازے تھے۔ قیصر باغ کے 12 دروازے یا 12 پھاٹک تھے۔ ہر پھاٹک اتنا بلند اور وسیع تھا کہ اس کے اندر سے 2 عماری دار ہاتھی نکل جاتے تھے۔ 24 دروازے، ان پر تانبے کے پتھر چڑھے، سونا چڑھا اور طغرا بنا ہوا تھا، اور ہر دروازے پر آدھی مچھلی جس کا اوپری حصہ پری کی صورت اور نچلا مچھلی کی طرح، سر پر کنگرے دار ٹوپی، ایک ہاتھ میں مورچھل، دوسرے میں تاج شاہی لیے گویا ہوا میں اڑ رہی ہے۔ بعض شاہی دروازوں پر چاندی کی توپیں بھی ہوتی تھیں، اور 24 سوار میں تاج و نشان، چوبدار، نقیب، عصا خاص بردار، ہاتھی، نالکی، پالکی 8 پہر موجود رہتے تھے۔ عجب گہما گہمی ہے۔ محلات شاہی میں سواریاں اتر رہی ہیں، فینسیں آ رہی ہیں، کہاری بھی اندر سے نکلتی ہے تو 125 کا گنگنا جمدین چھپکا سر پہ لگائے ہے، پھلندے جامن رنگ کا ہے، مشروع کے 3 تھان کا لہنگا پہنے ہوئے، اس میں 14 گز گرنٹ کی گوٹ، کیچلی کا نارنجی دوپٹہ اوڑھے، اس پر محمودی کی دلائی، پاؤں میں مخملی گھیتلا اور اودی ریشمی کرن لگی ہوئی، آنکھوں میں دمبالے دار کاجل، کلے میں گلوری، شب کا بچا ہوا کھانا صبح کو دسترخوان میں بندھا سر پر رکھے اپنے مکان لیے جاتی ہے۔ اب تمام پھاٹکوں میں روشن الدولہ، چینی بازار اور امین آباد کا پھاٹک رہ گیا ہے۔ قیصر باغ کے اندر افسر منزل، رہس منزل، چوگوشہ منزل اور الٹی چھت کا مکان تھا، جسے ساون بھادو بھی کہتے تھے۔ اس مکان کی چھت دوہری تھی، اور جب اس کے منفذ سے نل کے ذریعے پانی گرتا تو معلوم ہوتا تھا کہ پھوار پڑ رہی ہے، اور ایک خاص ترکیب سے جب چھت پر گولے لڑکائے جاتے تھے تو بادل کی گرج کا لطف ملتا تھا۔ یہ مشہور کوٹھیاں قیصر باغ کے اندر تھیں۔ اس کے حصار میں 52 برج تھے، جن کے الگ الگ خلوت خانے تھے، گوشوارے، فیل خانے، استبل، فراش خانے اور باورچی خانے، آبدار خانے، بھنڈی خانے اور شاگرد پیشوں کے مکانات تھے۔ محلات کے دروازوں پر سلطانی بانات کے پردے پڑے ہوئے، کہاریاں کام کر رہی ہیں۔ اندر سے دروغہ چوبداروں کو حکم دے رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں گنگنا جمنی عصا، سلطانی سرخ بارات کی اچکنے پہنے ہوئے، جن میں سنہرا فیتا اور کلابتون کی گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ سر پر گول گول پگڑیاں ہیں، جن میں مقیش کا سنہرا ترا، کلابتون کا پرتلا گلے میں پڑا ہوا۔ یہ پہلی ڈیوڑی ہے۔ اس کے بعد قناتی دیواریں ہیں، جن میں کوئی مسلط، کوئی مسمن، کوئی مسدس، کسی میں مچھلی، کسی میں شیر، کسی میں طاؤس بنا ہے، تاکہ محلات کا سامنا نہ ہو۔ ان کے آگے چمن بندیاں ہیں، اور خاص محل ہے جو شیشہ آلات سے سجا ہے، جس میں سنگ مرمر کا فرش ہے۔ اس کی نصف دیواریں سنگ مرمر کی ہیں۔ کسی سہنچی میں
بی مغلائی کسی دریچے میں خاص گلوری کھلانے والی، کسی میں خاص خاصے والی، کسی میں مصاحب، کسی میں مہمان، پیچھے کے حصے میں خاص بیگم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ سعادت علی خان کے پھاٹک کے باہر بازار تھا جہاں انواع اقسام کی دکانیں تھیں۔ پھاٹک کے اندر ایک وسیع جلو خانہ تھا۔ اس کے ایک جانب خواجہ سراؤں کے بنگلے، ان کے پیچھے خدمتگاروں کے مکانات۔ یعقوب علی خان کا ہشت پہلو بنگلہ تھا، اندر پھوس اور نیچے اوپر سرکی کا مونڈا تھا، مگر منڈھاؤ میں بھی اس صنعت کاری کو دیکھنے کے ساتھ ہی طبیعت پھڑک اٹھتی تھی۔ دور سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چھپر پر تمام انگوری بیل چڑھی ہوئی ہے۔ رنگی ہوئی سرکیوں کے چھپر کو جا بجا جوڑوں پر اس حسن کے ساتھ لگایا تھا کہ ایک اچھا خاصا چمن نظر آتا تھا، اور جوڑوں پر سیقل کیے ہوئے تانبے کے کھپرے جڑے ہوئے تھے جو روز روشن اور شب ماہ میں ایسا چمکتے تھے کہ بلور کا دھوکہ ہوتا تھا۔ کسی کے بنگلے میں چمپئی، کسی کے یہاں فیروزئی، کہیں گلنار کے کھپرے ٹھاٹ پر چڑھے تھے۔ بعض بنگلے ابرک اور بعض شیشوں کے چوکھٹوں کے ساتھ تھے۔ دیانت دولہ اور حسینت دولہ جو پتلی والے دروازے کے سامنے رہا کرتے تھے، ان کے حوالے باقی ترچھے رسالے اور اختری نادری پلٹنیں تھیں۔ اختری پلٹن کی وردی سرمئی کرتی، لال پتلون، اس میں سفید پیتا یا کلا بتونی لیس لگی تھی، گویا چاندی کی اینٹیں جڑ دی گئی ہوں۔ نادری پلٹن کی فیروزی کرتی اور سفید پتلون تھی۔ کرتیوں کی نیم آستینیں، ان پر جالی بندی بھی سنہری، گویا طلائی میں غرق تھی۔ دونوں پلٹنوں کے سروں پر ترک سواروں کی طرح ٹوپیاں تھیں، ان پر سنہرے ترے لگے ہوئے۔ جس وقت یہ فوجیں سفارہ ہوتی تھیں تو نئی بہار معلوم ہوتی تھی۔ جلو خانہ قیصر باغ کے اندر ایک مسطح میدان ہے۔ جہاں تک نظر کام کرتی ہے، فرش مخملی بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک مربع زمین کے 4 ٹکڑے اور ایک ٹکڑے کے 4 حصے کیے ہیں۔ ایک ایک چمن 40-40 گز کا ہے۔ کسی کا نام اسد چمن، کسی کا نام ماہی چمن، کسی کا طاؤس چمن، کسی کا چمن سور۔ کسی کی شکلیں دور سے دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں جیسے شیر یا ریچھ بیٹھا ہو یا طاؤس دم کھولے کھڑا ہو۔ ایک چمن میں گھاس لگی ہے اور کیاری کے اندر درمیان میں 2-2 گز کے درخت عجب موزونیت کے ساتھ لگائے ہیں۔ انواع اقسام کے میووں کے درخت، چھوٹی نارنگیوں، رنگ ترے، کنولے کے درخت الگ الگ ہیں۔ ان کے حاشیے میں کیلے کا درخت جن کی گودیں زمین کے بوسے لے رہی ہیں۔ سنگترے، نارنج، ترنج، آفتابی، کمرق، مہتابی کا ایک جدا چمن ہے۔ بہار میں جن لوگوں نے ان پھولوں کی خوشبو سونگھی ہوگی، ان کے دماغوں سے پوچھنا چاہیے۔ دوسرے چمن میں انگور، ناشپاتی، سیب، گلابی، لکھوت اور شفتالو کے درخت ہیں۔ ان کے بیچ میں چوسر کی نہر ہے جو چمنوں کو سیراب کرتی ہے۔ ان میں نل لگے ہیں اور ان کی مختلف صورتیں ہیں۔ کہیں مور کے منہ سے پانی گر رہا ہے، کہیں پتلیاں کلی کر رہی ہیں، کہیں ہرن کے پیٹ سے اور کہیں گائے کے نتنوں سے پانی نکل رہا ہے اور کہیں مور کے منہ سے۔ نہر کی پٹریاں سنگ مرمر کی ہیں۔ بیچ کا حوض چھوڑ کے اس کے حاشیے پر بالش بھر کی انگوری بیل اور دونوں جانب سنگ عیسیٰ، سنگ موسیٰ، سنگ سبز اور سیاہ کی تمام رگیں اور بیل پتیاں بنی ہوئی ہیں۔ حوض کے بیچ میں جا بجا چکاری کے کام کے سرد جھاڑیاں اور درخت ہیں۔ چاروں طرف ہزارے لگے ہوئے ہیں اور اس پر فانوس کی شمع خورے ہیں کہ اگر رات کو روشنی کی جائے تو ہزارے کا لطف شب کو بھی دکھائی دے۔ چمنوں کے حاشیے میں پھرکی گیندے، دوسرے میں گل مہندی، گل شب بو اور تیسرے میں گل یوسف کے درخت ہیں۔ ننھے ننھے پھولوں کے انگریزی یا صحرائی درخت بھی برابر دیے ہیں۔ اگر کسی حاشیے میں زرد پھول ہیں تو کسی میں سرخ یا آسمانی رنگ کے ہیں۔ بعض چمن میں موگرا، موتیا، جوہی، چمیلی اور گلاب کے درخت ہیں اور بعض میں نسرین و نسترن، عشق و پیچا کی چھڑیاں لگی ہوئی۔ پھولوں کے چمنوں میں محلات کی لونڈیاں یا باندیاں یا مالی گھسے ہوئے ہیں۔ منو پھول اتر رہے ہیں۔ ململ کے رومالوں کو نم کر کے ان کے اندر رکھے جاتے ہیں اور ان کے زیور بنتے ہیں۔ سینکڑوں سنگ مرمر کے چبوترے بنے ہیں۔ کسی پر بار زنکا کھڑا ہے، اس کی آنکھیں یاقوت کی، تھوتنی سبز یشب کی اور پاؤں میں سنگ موسیٰ کیے ہوئے، اور کسی چبوترے پہ ہرن کھڑا ہے، اس کے سیدھے سینگ نکلے ہیں،
کہیں گائے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کسی مقام پر طاؤس ہے اور بالکل اصلی دکھائی دیتا ہے، اور کہیں پر ایک عورت کی کھڑی تصویر ہے اور معلوم ہوتا ہے ابھی حوض سے نہا کر نکلی ہے اور ساری نچوڑ رہی ہے۔ کسی مقام پر ایک پری زاد بال بکھرائے کھڑی ہے۔ چبوتروں کے پہلوؤں میں کہیں بلوری، کہیں سبز، کہیں سرخ چینی کے مونڈے ہیں جن پر پیارے پیارے پھولوں کے چھوٹے چھوٹے ٹانڈے قطاردار رکھے ہوئے ہیں۔ چبوتروں کے پہلوؤں میں کہیں بلوری، کہیں سبز، کہیں سرخ چینی کے مونڈے ہیں جن پر پیارے پیارے پھولوں کے چھوٹے چھوٹے ناندے یا گملے قطار در قطار رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں نگاہ شوق الجھ کر رہ جائے تو پھر ہٹنے کا نام نہ لے۔ سڑکوں کے کنارے بلوری، غوری، چینی، کانچ اور پتھر کے مونڈے اور کرسیاں ہیں، اور جا بجا سنگ مرمر کے برج جن میں سنگ مرمر کی چوکیاں بچھی ہوئی ہیں۔ ان میں سنگ لاجورد کی ایسی چیکاریاں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے لاجورد کا مسند تکیہ بچھا ہے۔ شہزادے، امیرزادے جب ٹہلنے نکلتے تھک جاتے ہیں تو یہیں دم لیتے ہیں۔ چمنوں کے گوشوں پر قفس کی 12 دریاں تھیں جو سونے چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی تھی۔ ان میں طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے جانور اور ہزاروں پرندے چھٹے ہوئے ہیں۔ جس وقت ان چمنوں اور پھولوں کی مہک قفس کے اندر پہنچتی تو بے خود ہو کر چہچہا اٹھتے اور صبح کی تربخیز بہاریں دیکھ کر اپنے ہم سفیروں کا جواب نہایت خوشحالانی سے انہیں دیا کرتے تھے۔ اسی باغ میں 12 دری بھی تھی جو اب بنارسی باغ میں اٹھ کر آ گئی ہے، جسے نگینے والی 12 دری بھی کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے ایک کابل کے تاجر سے خریدا تھا۔ باغ کے چاروں طرف مکان شاہی ہیں۔ ان میں رہس کی پری زادیں جو جنوبیاں اور شمالیاں کہلاتی ہیں۔ ان کے کمروں میں دوہرے شیشوں کے دروازے لگے ہیں، کسی کمرے میں 3، کسی میں 5، کسی میں 7 ہیں۔ چھت بوقلموں ہے، جا بجا سنہرے روپہلے قلابے لگے ہیں اور ان کے سلاخوں پر بانات یا شالباف کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک سے ایک عمدہ جھاڑ اور جھابے لٹک رہے ہیں، اور دیوار پر بلوری 2 شاخیں، 6 شاخیں، 4 شاخیں اور 5 شاخیں لگے ہیں۔ یہ باہر کی نمائش ہے، اندر کے کرشمے خدا جانے کیا کیا ہوں۔ 7 فروری 1856 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں سلطنت اودھ کی ضبطی اور واجد علی شاہ کی معزولی نے قیصر باغ کی فضا کو اداس کر دیا۔ 12 مارچ 1856 کو بادشاہ پر برطانوی پارلیمنٹ میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے لکھنؤ سے روانہ ہو گئے۔ کار فرما کے چلے جانے سے قیصر باغ کی بے رونقی اور بڑھ گئی۔ اس کا بہت سا عملہ برخاست کر دیا گیا تھا، اس لیے چمن بندیوں کی مناسب دیکھ بھال ممکن نہیں رہی تھی اور لکھنؤ کا یہ بہترین باغ اجڑنا شروع ہو گیا تھا۔ 1853 کی جنگ آزادی میں قیصر باغ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان خونی جنگوں کا محاذ تھا۔ کئی حملوں کے بعد آخر انگریزی فوج قیصر باغ کے حدود میں داخل ہو گئی۔ توپوں اور بندوقوں سے مسلح 2 فوجوں کے درمیان زبردست ٹکراؤ نے باغ کو سخت نقصان پہنچایا۔ لڑائی میں انگریزوں کا پلہ بھاری ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ لاکھی دروازے کو توڑ کر اصل قیصر باغ میں داخل ہو گئے اور چاندی والی 12 دری پر ان کا فتح کا جھنڈا لہرانے لگا۔ لیکن اسی وقت ایک اور ہندوستانی فوج نے قیصر باغ کو واپس لینے کے لیے پوری قوت سے حملہ کیا اور ایک بار پھر باغ کے اندر گھمسان رن پڑا۔ انگریزوں کے پاس مزید کمک پہنچ گئی۔ بیگم حضرت محل کو شہر کے دوسرے حصوں کی طرف کوچ کرنا پڑا۔ اب انگریزی فوج نے اسے جی بھر کر تاراج کیا اور یہاں کا سامان لوٹ لیا یا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ لکھنؤ پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے بعد انگریزوں نے شہر کی عمدہ عمارتوں میں 3/4 کے قریب گرا دی۔ قیصر باغ کی عمارتیں خاص طور پر ان کے ظلم کی زد میں آئیں۔ کچھ عرصے بعد شہر کی نئی ترتیب میں اس علاقے کے اندر کئی چوڑی سڑکیں نکالی گئیں۔ اب سفید بارہدلی، کچھ دوسری عمارتیں اور خستہ ہوتے ہوئے پھاٹک قیصر باغ کی باقیات ہیں، لیکن اس کی سرسبزی کا شاید کوئی نشان ہی باقی نہیں رہا ہے۔